الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه 15واں پارہ سورہ الکہف آیت مبارکہ 16 وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ الفاظ شریفہ کے معنی وَإِذْ اور جب، اعتزلتموہم تم ان سے جدا ہو چکے، اصل میں وَإِذْ ذال پر جزم تھی، سکون تھا، اعتزلتموہم الف جو از کے بعد ہے اس کے نیچے زیر تھا، اس کو اعتزلتموہم کے ساتھ ملاتے ہوئے یہ جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں حمزہ وصل ہے جو ملاتے ہوئے نہیں پڑھا جاتا۔ سادہ الفاظ میں اس کے بعد جو الف تھا جب ملایا گیا تو پھر اس کو نہیں پڑھیں گے، اور حمزہ الف کے بعد جو حرف تھا وہ عین تھا، اور عین پر سکون جزم ہے، تو اس بھی آخر میں سکون اور عین پر بھی سکون، دونوں ساکن جمع ہوئے تو پہلے ساکن کے نیچے زیر دی گئی۔ اللہ کرے کے بعد کچھ سمجھی گئی۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم ان سے جدا ہو چکے، اعتزل یعتزل اعتزال جدا ہونا، ہم ان سے، وما یعبدون اور جو وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، فَأْوُوا صیغہ امر تو تم پناہ لو، فَأْوُوا اوا یأوی پناہ لینا، اس سے صیغہ امر آرڈر دینے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے فَأْوُوا تو تم پناہ لو، اِلَى الْكَهْفِ کھلی غار میں، ینشر لکم، ینشر نشر ینشر پھیلانا، اور اسی سے جو پبلشر ہوتا ہے کتابوں کی اشاعت کرنے والا اس کو کہتے ہیں ناشر، پھیلانے والا، منشور جو پھیلایا جائے، ینشر پھیلا دیں گے، لکم تمہارے لیے، اور ربکم تمہارے رب، من رحمتہ اپنی رحمت سے، وَيُحَيِّ حَيَّا يُحَيِّ
مہیا کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے سے، مرفقا بہت آسانی۔ بمحاورہ ترجمہ، اور جب تم ان سے اور جس چیز کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ تو ایک کھلے غار کی طرف پناہ لو، تمہارے رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے پھیلا دیں گے اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں بہت آسانی مہیا فرما دے۔ اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ بات جو انہی کی توفیق سے ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ سمجھ میں آئی ہے، انہی کی توفیق سے عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کا آغاز کر رہا۔ نوجوان جنہوں نے توحید کو قبول کیا، اپنی مشرک قوم سے بیزار ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ جب تم ان سے یعنی اپنی قوم سے اور اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو ایک کھلے غار کی طرف پناہ لو گے تو پھر کیا نتائج ہوں گے؟ تمہارے رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے پھیلا دیں گے اور تمہارے معاملے میں بہت آسانی مہیا فرما دیں۔ ان کا اپنی قوم سے اور ان کے اللہ کے سوا بنائے ہوئے معبودوں سے ہٹنا، اس کا معنی کیا تھا؟ ہر قسم کی دنیاوی آسائش، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی سہولتوں سے کنارہ کش ہونا تھا، ان سے اپنے آپ کو یکسر مکمل طور پر محروم کرنا تھا۔ اب غار میں بیڈ تو نہیں ہوتے، کچن تو نہیں ہوتا، انواع و اقسام کے کھانے اور طرح طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی، بظاہر ہر قسم کے دنیاوی اسباب سے اپنے آپ کو محروم ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب ان کا یقین کیا ہے کہ جب آپس میں کہہ رہے ہیں، اور یہ کسی کو دکھلاوے والی بات نہیں، وہ نوجوانوں کا گروہ جو سارے کے سارے دنیاوی وسائل، اسباب، سہولتیں ان کو چھوڑ رہے تھے، آپس کی بات جیسے کہتے ہیں ناٹ فار پبلیکیشن، آپس کی بات ہے، اندر کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، تمہارے رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے پھیلا دیں گے اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں بہت آسانی مہیا فرما دیں گے۔ نوٹ فرمائیے بیٹے اور بیٹیاں، کتنا اعتماد ہے رب العالمین کی رحمت کا، اور یہ اعتماد کس بات پر ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑے ہوئے وسائل، پوری توجہ کریں،
اور یہ جو بات ہے میرا آپ کا روز امتحان ہے، روز امتحان ہے۔ اور افسوس سے میرے ایسے نالائق اور بہت سے سننے والے روز اللہ معاف کر دے اور بچا دے اس میں فیل ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں سالم جی؟ فوری فائدہ آ جائے، آخرت دیکھی جائے، یہی ہے قاری صاحب کے یہاں امتحان ہے روز۔ اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے کیا یقین رکھ رہے ہیں کہ پھر رب کی رحمت آئے گی، معاملے میں آسانی ہوگی۔ قرآن و سنت میں اس بات کے بہت زیادہ دلائل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جگہ کو، کسی چیز کو، کسی شخص کو چھوڑا جائے تو اللہ بہت کچھ عطا فرماتے۔ آئیے چند ایک باتیں، دلائل، شواہد اس بارے میں سنتے ہیں۔ میرے ساتھ سورہ النساء آیت کریمہ 100 وہ نکالیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ سالم جی آپ کو ملیے۔ وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کتنا صفحہ بیٹا؟ 86۔ وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر، اپنے مال، اپنے اسباب، اپنے اعز و اقارب، اپنے دوستوں، ساتھیوں، سہیلیوں کو، ہمجولیوں کو چھوڑتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ چھوڑنا اللہ کے لیے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یجد فی الارض، وہ زمین میں پاتا ہے کیا؟ مراغمن کثیرا، پناہ کی بہت جگہ، مراغمن پناہ کی بہت جگہ، وسع اور فراخی۔ اس آیت کریمہ کے حصہ پر بہت توجہ کریں۔ اللہ کرے یہ بات کہنے والے نہ کرے اور آپ سب حضرات و خواتین کے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آ گئی تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کا میرا آپ کا نقشہ بدل جائے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنے بنے بنائے کاروبار کو، دکان کو، جو بھی ہے سسٹم کو چھوڑتا ہے، اور وہ چھوڑنا عارضی ہے یا دائمی ہے؟ ہمیں ہجرت ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یجد فی الارض مراغما کثیرا، زمین میں پناہ کی بہت جگہ پاتا ہے۔ زمین کس کی ہے اور کس کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ تو جن کے لیے چھوڑ رہا ہے وہ اپنی اتنی وسیع زمین میں اس کو جگہ نہ دیں۔ مزید توجہ فرمائیے، مراغمہ، رغم یرغم، ناک خاک آلود ہونا یعنی ذلیل ہونا، تو مراغمن مرغم کی جگہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، لغوی معنی، توجہ کرو سالم،
جن دشمنوں کے ستانے پر، اذیت دینے پر اللہ کے لیے اس نے جگہ کو چھوڑا، اللہ اس کو ایسی شاندار عزت والی جگہ عطا فرمائیں گے کہ دشمن جنہوں نے اسے اذیت دی، تنگ کیا، وہ اس کی خبریں سنا کریں گے تو ان کی ناک خاک میں مل جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اس کا گھیرا تنگ کیا، توحید سے روکنے کے لیے، سنت سے روکنے کے لیے، نیکی پر چلنے سے روکنے کے لیے، عبادت سے روکنے کے لیے اس کو ستایا، یہ اپنی توحید، سنت، عبادت، دین کو بچاتے ہوئے نکل گیا، تو اب بجائے کہ آ کے ہم سے معذرت کرے، اب اس کو اللہ نے اتنا کچھ دے دیا تو وہ اپنے ہی اندر شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے یہ برا کام بھی کیا اور اپنے دنیاوی مقصد کو بھی نہ پایا۔ زبان کی بات واضح ہو رہی ہے۔ تو صرف ہجرت کے لیے جانے والے کو صرف وسائل کی کامیابی نہ ہوگی، بلکہ نفسیاتی کامیابی، معنوی کامیابی، کہ اس کو ستانے والے اس کو دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہوں گے، اور بس یہی ہوگا نہیں، وسع، اور فراخی پائے گا۔ بعد مفسرین نے لکھا فراخی پانے سے کہ گمراہی کی تنگی سے ہدایت کی فراخی پائے گا، گمراہی کی تنگی سے ہدایت کی فراخی پائے گا، مالی تنگی سے معاشی آسودگی پائے گا۔ اللہ پاک دین والے کو دنیا میں پیچھے نہیں چھوڑتے۔ امتحان ہے، آزمائش ہے، مختصر بھی ہو سکتی ہے، لمبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اپنے لیے ایثار کرنے والے، قربانی کرنے والے، دنیاوی وسائل چھوڑنے والے، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، ان سے بے وفائی نہیں کرتے۔ بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے گھروں کی زندگی میں مثال سمجھتے ہیں۔ ایک گھر والے رشتہ ہے، خالہ کا ہے، پھوپھو کا ہے، ماموں، کسی کا ہے، بے دین، اور جہاں جانا بچی کے دین کو ذبح کرنا، لیکن مالی وسائل والے، گرین کارڈ والے یا پاسپورٹ والے یا اعلی منصب والے، اب عام طور پر ہمارے گھروں میں بڑے بڑے بظاہر دین والے، ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ چھوڑنا ہے یا مر جانا ہے؟ اس کے لیے شروع ہی سے دین کو قربان کیا جاتا ہے، اور بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ دین کو تو خود قربان کیا اور اللہ نے ان کی گردن پر چھری خود پھیر۔ کچھ عرصہ بھی نہ گزرا، پتہ چلا کہ وہ کتنی ناجائز صورتوں والا ہے، اس کا کیا کچھ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور شوق ہے فلاں سمندر پار بڑے بڑے ناموں کی طرف جانے کا، اور خواب ہیں، اور ان خوابوں میں اژدہا۔ معلوم نہیں میری بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ روز کے قصے ہیں کہ نہیں؟ ہو انٹی کی بچی، انکل کی بیٹی، اور فلاں فلاں پاسپورٹ والی، جانا ہے وہاں اور پانا ہے،
پہلی بات تو یہ کارڈ تو فوراً بھیجا، پھر نیشنل، پھر کیا، اور معلوم نہیں کہ وہ کس کس کے ساتھ، بس اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا۔ بات واضح ہے یا غیر واضح؟ خاک ہے، اللہ کے دین کو چھوڑا کسی کے رنگ کے لیے، کسی کے اونچے قد کے لیے، کسی خوبصورت ناک کے لیے، کسی کی آنکھوں کے لیے، کسی کی جوانی کے لیے، کسی کے ڈالرز اور پاؤنڈز کے لیے، اور نتیجہ نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ اور یہ ایک دو قصہ نہیں، کتابیں ہیں اور ثابت شدہ کتابیں۔ ہاں اندھا اس کو خاک نظر آئے گا، اور ہماری اکثریت اندھے ہیں، آنکھوں سے بھی اندھے ہیں اور دل سے بھی اندھے ہیں۔ ایسا دنیا نے جادو کر رکھا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، وہی نظر آتا ہے جو شیطان کہے دیکھو دیکھتے ہیں۔ یہ سر، اور سر ان کا اور میڈم ان کی، شیطان ان کی چیلیاں۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھیے، سورہ النحل 14واں پارہ، آیت شریفہ 41 21۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک، بہت اچھے، بہت ہی اچھے۔ فورٹی ون 21، پوری توجہ کیجئے، یہ مسئلہ روز کا ہے۔ سالم جی سمجھ آ رہی بیٹا کہ نہیں؟ اردو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یا عربی میں بیان کریں؟ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی اللہ کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے، کیا ہوگا؟ پوری توجہ سے، دل اور آنکھوں دونوں نگاہوں سے الفاظ شریفہ کو دیکھیں۔ سالم پڑھو، کیا ہے؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، لام اس کا معنی یقیناً، انڈیڈ، نبوّع ہم جگہ دیں گے، نون پر جو شد ہے اس کا معنی ضرور، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، یقیناً ہم ضرور ان کو جگہ دیں گے، پھر دنیا میں حسنہ، شاندار۔ دوبارہ دیکھیے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اس کے بعد کہ ان پر ظلم، اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے، یقیناً ہم ضرور انہیں دنیا میں حسنہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا اجر زیادہ بڑا، سب سے بڑا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہاں اللہ پاک نے ایک عمل، ایک طرز عمل، ایک طریقہ بتلایا، اور اس طریقہ پر چلنے والوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں کے اجر و ثواب کو بیان کیا۔
اور طریقہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہجرت کی، اپنی جگہ کو، اپنے وسائل کو، اپنے اسباب کو، اپنی سیٹنگ کو چھوڑ دیا، جو تھا وہ چھوڑ دیا، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم تو اللہ کی نافرمانی کو پکڑنے کے لیے سمندر پار جاتے ہیں، قرضے لے کے، زیورات بیچ کے، کہتے ایک دفعہ وہاں پہنچ جائے، کہاں؟ جنت میں، جہاں ایمان کا جنازہ نکل جائے اور گرین کارڈ مل جائے، پاسپورٹ مل جائے، اور ڈالر اور پاؤنڈز کے انباروں کے خواب دیکھتے ہیں، معلوم نہیں وہاں جا کے کیا کچھ ہو۔ اب جنہوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑا تو کیا ہے؟ یقیناً ہم انہیں دنیا میں حسنہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہو۔ اب دنیا میں جو حسنہ دینا ہے، حسنہ سے کیا مراد؟ اب آپ جی کیا مراد ہے حسنہ سے؟ کیا ہے وہ ریوارڈ؟ شیخ صاحبان علامہ قرطبی نے حسنہ کی تفسیر میں 6 اقوال ذکر کیا، ایک ایک کر کے لکھ لیجیے۔ جو میرے سامنے امام بخاری بیٹھے ہیں بغیر قلم کاغذ کے، وہ دیر میں لکھے۔ امام بخاری بھی ہیں ہمارے پاس، امام بخاری، امام مسلم، 6 اقوال ہیں۔ نمبر 1، اللہ ان کو مدینہ طیبہ میں رہائش دے گی۔ یہ بات ہو رہی نا مکہ شریف میں سب کچھ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانے والے، تو پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس جگہ کے بدلے میں دوسری جگہ، اور یہاں جو جگہ تھی مدینہ طیبہ۔ دوسری بات، اللہ ان کو شاندار رزق دے گا۔ تیسرا قول، اللہ انہیں فتح دے گا۔ چوتھا قول، اللہ ان کی تعریف لوگوں کی زبان پر جاری کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیں گے کیا؟ پانچویں بات، اللہ انہیں شہروں کی بادشاہت، حکمرانی عطا کریں گے۔ اور چھٹی بات، اللہ ان کو دنیا میں عزت دیں گے اور ان کی اولادوں کا سلسلہ جاری و ساری کر دیں۔ 6 باتیں، اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ 6 کی 6 باتیں اللہ کریم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے والے صحابہ کو عطا کی۔ مدینہ طیبہ میں بسایا کہ نہ بسایا؟ شاندار رزق دیا کہ نہ دیا؟ خیبر، بڑے باغات والی زمین، وہاں کا پھل اللہ نے ان کی ملکیت بنا دیا۔ یہودی بھاگے، اللہ نے ان کو وارث بنایا۔ شام، ایران، یمن، ان کے خزانے ان کے قدموں میں آئے۔ شامی سرخ محلات، مدائن کے سفید محلات، اللہ پاک نے انہیں ان کا مالک بنایا۔ نمبر 3، فتوحات، اللہ پاک نے مکہ فتح کروایا، اور اس کے بعد مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہر طرف
اللہ پاک نے ان کو حکمرانی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ان کی مدح و ثنا کتنی لوگوں کی زبانوں پر جاری فرمائی۔ نمبر 5، شہروں پر ان کی حکمرانی فرمائی۔ نمبر 6، دنیا میں عزت اور نسلوں کا بقا، نسلوں کا جاری ساری ہونا اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں 6 کی 6 باتیں اللہ کریم نے ہجرت کرنے والے صحابہ کو دی، اور جو اللہ نے ان کو دیا تو اس کے بعد اللہ کے خزانے ہیں یہ ختم ہو چکے ہیں۔ جو ان کو دیا آج بھی اگر کوئی ان کی راہ پہ چلتے ہوئے دین کے لیے کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی رشتے کو، کسی دوست کو، کسی برادری کو چھوڑے گا، وہی اللہ ہیں، اور ان کے خزانے جیسے پہلے تھے اب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ سب کو عقل دے، ٹھیک راہ پہ آئیں، اور اللہ پاک اس کا بدلہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔